بورے والا ملتان ضلع کا ایک چھوٹا سا قصبہ تھا اور یہی ہمارا آبائی گاؤں تھا۔ ہمارے آباؤ اجداد کی یہاں زمینداری تھی اور وہ مدتوں سے یہاں آباد تھے۔ والد صاحب کو وراثت میں جاگیر تو نہیں ملی، بس تھوڑا سا حصہ ملا تھا جس کی کاشت سے اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ تاہم ایک چھوٹا زمیندار بھی لگن کے ساتھ اپنی زمینوں کی آبیاری کرتا رہے تو نصف عمر گزرنے تک وہ بہت خوشحال ہو جاتا ہے۔ بات بس طریقے اور سلیقے سے زندگی گزارنے کی ہے۔ میرے والد نے بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح زمینوں سے محبت کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ رزق کا ذریعہ اور خوشحالی کی ضمانت تو ہیں ہی، مگر عزت اور زمین کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ وہ کہا کرتے کہ زمین ہے تو عزت ہے، اگر یہ نہیں تو در در بھٹکنا بہت گھاٹے کا سودا ہے۔ لہٰذا زمیندار بڑا ہو یا چھوٹا، اسے اپنی زمین نہیں بیچنی چاہیے۔ تبھی والد صاحب نے کبھی ملازمت کا نہیں سوچا۔ سال بھر کا اناج اور کپاس کی فصل سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ گھر میں کسی شے کی تنگی نہ تھی۔ بینک بیلنس بھی اتنا رہتا کہ چاہتے تو کاروبار کر سکتے تھے۔ دوست مشورہ بھی دیا کرتے، مگر وہ کہتے کہ زمیندار کو زمینداری ہی راس آتی ہے۔ تاجر ہونے کے لیے تجربہ چاہیے، اور تجربہ باپ دادا سے ملتا ہے۔ ہمارے باپ دادا کاشت کے ماہر تھے، ہم بھی زمینداری سے ہی پھلتے پھولتے رہیں گے۔ کاروبار ہمارے بس کا روگ نہیں ہے۔ وہ یہ بھاشن اور لمبی تقریریں جب ہم بچوں کے سامنے کرتے تو ہمیں بڑی بیزاری ہوتی، خاص طور پر بھائی کو کہ جنہیں زراعت سے ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ اسے تعلیم حاصل کرنے اور شہر جانے کا شوق تھا۔ والد صاحب تعلیم کے خلاف نہ تھے، انہوں نے سب بچوں کو تعلیم دلائی، لیکن وہ اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ کر شہر جانے کے ہرگز قائل نہیں تھے۔ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا تو والد کو میرے بیاہنے کی فکر ہو گئی۔ انہوں نے جھٹ پٹ اپنے قریبی عزیز کے بیٹے کے ساتھ میری شادی کر دی۔ جب میں دلہن بنی، عمر 17 سال تھی۔ میرے شوہر کی بھی تھوڑی سی اراضی تھی، اپنی ہی زمین پر سڑک کنارے چند دکانیں بھی تھیں۔ سسرال والے امیر کبیر نہ ملے، مگر جیسا میکے میں خوشحال سیٹ اپ تھا ویسا سسرال میں بھی تھا۔ سب سے بڑی بات یہ کہ شوہر محبت کرنے والے تھے۔ شادی کے سال بعد ہی مجھے بچوں نے گھیرنا شروع کر دیا۔ وقت کے ساتھ یکے بعد دیگرے 4 بچے ہو گئے اور میں ان کی معصوم چہکاروں میں کھو گئی۔ لگتا تھا اب اس مطمئن زندگی میں کوئی غم نہ آئے گا، مگر سکون اور مسرت کے برس چھوٹے ہوتے ہیں۔ کون سا آدمی ہے جس نے غم کے ساتھ موت کا وار نہیں سہنا؟ میرے در پر بھی ایک روز ایک بری خبر نے آ کر دستک دی اور میری ساری خوشیاں ہوا میں تحلیل ہو گئیں۔ اطلاع لانے والے نے بتایا کہ آپ کے شوہر جو دوستوں کے ساتھ شکار پر گئے تھے، ان کو کتے نے کاٹ لیا اور اسپتال لے گئے ہیں۔ ان دنوں کتے کے کاٹنے پر پیٹ میں 14 انجیکشن لگائے جاتے تھے۔ کوئی قسمت والا ہوتا تو بچ جاتا، ورنہ کوئی علاج نہ تھا۔ یہ کتا جنگلی تھا جو اچانک جھاڑیوں سے نکل کر ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ ایک دوست نے اس کتے پر فائر کر کے اسے ہلاک کر دیا، اور یہ لوگ جو سور کا شکار کرنے گئے تھے، جو فصلوں کو خراب کرتے تھے، خود غم کا شکار ہو گئے۔ اللہ تعالی جسے چاہے لمبی عمر دے، ورنہ تو ایک پھانس بھی موت کا بہانہ بن سکتی ہے۔ اجمل بھی کتے کے کاٹنے سے نہ بچ سکے اور میں بچوں کی ذمہ داریاں نبھانے کو اکیلی رہ گئی۔ جوانی میں تو بیوگی مصیبت کے پہاڑ کی طرح ٹوٹتی ہے۔ ہمارا سارا اثاثہ میرے شوہر تھے۔ اپنے پیچھے وہ جو اثاثہ چھوڑ گئے اس میں بھی قانوناً اور شرعاً ان کے رشتہ داروں کی شراکت موجود تھی،
بچوں کے حصے میں جو کچھ آیا زیادہ نہ تھا، بس گزارا تھا۔ انہی دنوں میرے بھائی سالار کالج کی تعلیم سے فارغ ہو گئے۔ ابا جی نے اس کو کھیتوں کی دیکھ بھال پر لگانا چاہا، مگر اس نے انہی دنوں تعلیم مکمل کی تھی اور نیا نیا شہر سے آیا تھا۔ وہ اب دیہات کو رہائش کے لیے چھوٹا جان رہا تھا اور زمینداری اس کے نزدیک مشقت طلب اور فرسودہ سی بات تھی۔ اس بارے کئی بار ابا جان سے بحث ہو چکی تھی۔ ابا جی سمجھاتے تھے، بیٹا ہم کھیتوں کے محافظ ہیں، زمین نے ماں بن کر ہمیں پالا ہے، زمین سے غداری میں عافیت نہیں ہے، میرا کہا مانو، اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کرو اور ملازمت کا خیال چھوڑ دو۔ مگر بھائی کا کہنا تھا کہ ابا جی آج کل زمینداری میں وہ عزت نہیں رہی جو پہلے تھی، آج ایک معمولی ملازم بھی اپنی منمانی کرتا ہے اور ہمارے منہ کو آتا ہے، اور ہم کوئی ایسے بڑے زمیندار بھی نہیں، معمولی آدمی ہیں۔ اگر ہم زمینیں بیچ کر بزنس کر لیں تب ہی آج کے دور میں پنپ سکتے ہیں۔ آج کل ہر شخص دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، بلکہ دولت کے پیچھے نہیں، عزت کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ جہاں دولت سے عزت ملتی ہو وہاں لوگ دولت کے پیچھے نہیں بھاگیں گے تو کیا کریں گے؟ ابا جی سادے گاؤں کے آدمی، انہوں نے شرافت کو عزت کا معیار جانا تھا اور یہی سمجھتے تھے کہ عزت دولت میں نہیں بلکہ شرافت میں ہے، اور بھائی نئے زمانے کا لڑکا تھا۔ شہر جا کر کالج سے تعلیم پائی تو خود کو ہم سب سے مختلف سمجھنے لگا۔ وہ اب کالج سے وابستہ تعلیم یافتہ باتیں کرتے ہوئے یہ بھلا چکا تھا کہ ہر خاندان کی اور خاندانوں سے قوموں کی جڑیں اس دھرتی میں پیوست ہوتی ہیں۔ جہاں ان کے آباء و اجداد نے صدیاں گزاری ہوتی ہیں، ان کی ریت روایات کو پل بھر میں تو نہیں مٹایا جا سکتا، مگر نئے خون میں تو نیا جوش ہوتا ہے۔ بالآخر ابا جان نے ہار مان لی اور کہہ دیا کہ بیٹا، والدین تو اولاد کی خوشی کے لیے جیتے ہیں، تم خوش تو میں بھی خوش، تم کو اگر کوئی اچھی اور باعزت ملازمت ملتی ہے تو کر لو، زمینداری کو تمہارا چھوٹا بھائی دیکھ لے گا۔ ابا جی ملازمت جب بھی اچھی مل گئی کر لوں گا، فی الحال تو میں بزنس کرنا چاہتا ہوں اور شہر میں رہنا چاہتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے سرمایہ چاہیے۔ بیٹا میں نے لمبے عرصے سے رقم جوڑنی شروع کی تھی، اب اتنا روپیہ جمع کر لیا ہے کہ 2 مربع اور خرید لوں اور رقبہ بڑھا لوں تاکہ وراثت میں میری ساری اولاد کو زمین کا اتنا ٹکڑا آ جائے کہ وہ اپنے کنبے کے ساتھ عزت سے خوشحالی کی زندگی بسر کر سکیں۔ یہ سن کر سالار رو پڑا کہ وہ ترقی کرنا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں بڑوں کے دل بڑے ہوتے ہیں، سو والد بولے، تمہاری خوشی کے لیے میں سرمایہ کاروبار کے لیے تم کو دے رہا ہوں، لیکن دھیان رہے کہ اس کو ایسے کاروبار میں لگانا کہ پیسے کے ضائع نہ ہونے کی ضمانت رہے۔ تم کو کاروبار کا تجربہ نہیں ہے اور لوگ گھاگ ہوتے ہیں، کہیں ایسے لوگوں میں پھنس گئے تو منافع دور کی بات، اصل زر سے بھی جاؤ گے۔ بھائی یہ سن کر خوش ہو گئے، کہا ابا جی میرا یقین کیجئے کہ روپیہ کو محفوظ جگہ لگاؤں گا اور ساتھ ملازمت بھی تلاش کروں گا، آپ بس دعائیں دے کر مجھے شہر رخصت کیجئے، آپ کے مشورے کے بغیر کوئی کاروبار شروع نہ کروں گا۔